حضرات کرام سلام علیکم۔ ہم لوگ اس وقت نجف اشرف یعنی حرم جناب امیر علیہ السلام میں موجود ہیں۔ باب طوسی پر اس وقت ہم لوگ موجود ہیں۔ اس گیٹ کو مولا کائنات کے حرم کے باب طوسی کہا جاتا ہے۔ وہ کس لیے؟ کیونکہ یہیں پر شیخ طوسی علیہ الرحمہ کا مقبرہ بھی ہے، یہی ان کا گھر بھی تھا۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ملتا ہے کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ شیخ طوسی کو کافی زمانہ ہو گیا جناب امیر کے حرم میں گئے ہوئے، جبکہ حرم سے اور ان کے گھر سے کوئی زیادہ فاصلہ نہیں ہے، ان کا گھر بھی حرم کے اندر ہی موجود ہے۔ تو پورے حرم میں یہ بات پھیل گئی کہ اتنا بڑا عالم ہونے کے باوجود بھی جناب امیر کی زیارت کے لیے نہیں جاتا۔ جیسا آج کل زمانے کے اندر آپ مسلسل حالات دیکھتے رہتے ہیں کہ لوگ کچھ بھی بول دیتے ہیں، تو وہی افواہ پورے حرم میں پھیل گئی۔ پھیلتے پھیلتے یہ نوبت آئی کہ ان کے گھر تک کی یہ بات پہنچ گئی، اور ان کی اہلیہ نے خود ان سے کہا کہ وائے ہو شیخ، تم پر اتنے بڑے عالم ہونے کے بعد بھی تم جناب امیر علیہ السلام کی زیارت کے لیے نہیں جاتے ہو۔ تو تاریخ بتاتی ہے کہ ایک مرتبہ انہوں نے پورے عرب انہوں نے اپنی اہلیہ سے کہا کہ اب کے شب جمعہ جب لوگ زیارت کے لیے آئیں گے تو تب میں اس چیز کو بتاؤں گا کہ میں کس لیے نہیں جاتا ہوں۔ تاریخ بتاتی ہے کہ سب لوگ یہاں پہ موجود تھے، جو گیٹ ہے جس کو باب طوسی کہا جاتا ہے، اسی جگہ پر تمام عرب کے لوگ موجود تھے، جتنے لوگ زیارت کے لیے آئے تھے۔ ان سب سے شیخ نے کہا تم سلام کرو، ان سب نے سلام کیا، کوئی جواب نہیں آیا ذریعے سے، لیکن شیخ طوسی نے جیسے ہی سلام کیا فوراً ذریعے مبارک سے پلٹ کر جواب آیا۔ جواب کا آنا تھا، لوگ حیران ہو گئے، پریشان ہو گئے۔ انہوں نے کہا شیخ تم کبھی حرم میں جاتے بھی نہیں ہو، لیکن تمہارے سلام کا جواب آیا، ہمارے سلام کا جواب نہیں آیا، اس کا کیا ماجرا ہے؟ تو اس وقت شیخ طوسی علیہ الرحمہ نے کہا تمہیں نہیں معلوم بغداد کے سارے کتب خانے جلا دیے گئے، تو میرے مولا نے میری یہ ڈیوٹی لگائی ہے، یہ نوکری لگائی ہے میری کہ شیخ طوسی تمہیں یہ ساری کتابیں لکھنی ہیں۔ تو لہٰذا میرا مولا خود میرے پاس آ جاتا ہے، میں جس مسئلے میں پھنستا ہوں اسے معلوم کرتا ہوں، اور میں خود ان کتابوں کو لکھنے میں مصروف ہوں۔ اس وجہ سے میں یہاں پر نہیں آ سکتا ہوں۔ فقط والسلام۔